علی کہہ کر پیتے تھے، بلکہ بھنگ پینا علی والا ہونے کی نشانی بن گیا تھا۔ ناراض تو نہیں تھی پہ ہو؟ میں ماضی کی بات کر رہا ہوں، میرے بہت سارے مجھ سے بھی زیادہ عمر والے گواہی دیں گے اس بات کی کہ جس زمانے میں وہ باشعور ہوئے اور جس زمانے میں انہیں اول جوانی کا دور ملا تو اس وقت تشیع کی نشانی کیا اکثر ایسے لوگ شمار ہوتے تھے یا نہیں کہ جو بہت سارے مقام پر گھوٹے لگاتے تھے، بھنگ پیتے تھے، علی علی کرتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے شیعہ اسی کو کہتے ہیں۔ کیا ایسا وقت اسی پاکستان کی نگری پہ بیتا ہے یا نہیں؟ اور اگر ایسا ہوا ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ اس منبر پر آنے والوں نے لوگوں کے ذہنوں میں جب یہ بات بٹھا دی تیرے جنتی ہونے کے لیے علی علی کہنا کافی ہے، نماز میں کیا رکھا ہے، روزے کی کیا ضرورت ہے، خمس و زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے، حج کی کیا ضرورت ہے، تو نتیجہ یہی نکلا کہ لوگ آرام سے اسی بات پہ چل نکلے جس کا انہیں منبر نے سمجھایا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انسانی مزاج برائی کی طرف جلدی جاتا ہے اور نیکی کی طرف ذرا دیر سے جاتا ہے۔ شاید یہی مفہوم ہے ان حدیثوں کا جن میں کہا گیا ہے کہ جنت کانٹوں کے اندر ہے۔ یہ جن حدیثوں میں یہ کہا گیا ہے الجنت سجن المؤمن، جنت مومن کے لیے زندان ہے ایسی حدیثیں موجود یا نہیں؟ کیوں ہے؟ یعنی دنیا مومن کے لیے زندان ہے اور جنت کانٹوں اور مشکلات کے اندر گھری ہوئی ہے۔ یہ حدیث معصومین نے کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ معصوم جانتے ہیں کہ انسانی مزاج، انسان کا نفس امارہ بالسوء ہے، اس کو برائی کی طرف جانا آسان نظر آتا ہے اور نیکیوں کی طرف جانا مشکل نظر آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے جب وہ فاتح لشکر آیا جس نے کہ میدان جنگ میں اپنے آپ کو فتح کی منزل تک پہنچایا تھا اور واپس آیا تھا تو حضرت کی خدمت میں پہنچا، حضرت نے انہیں کہا اے جہاد اصغر میں کامیاب ہونے والوں، جہاد اکبر کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان سپاہیوں لشکریوں نے پہلے یہ سمجھا کہ شاید ہمیں کوئی چھوٹی جنگ درپیش آئی تھی اور رسول اکرم ہمیں اس سے کسی بڑی جنگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یعنی فرض کیجئے کہ 2000 کے لشکر سے جنگ درپیش آئی تھی، اب رسول اکرم ہمیں کسی 10,000 کے لشکر کے ساتھ لڑائی کی طرف بھیجنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ جہاد اکبر سے آپ کی مراد کیا ہے؟ تو رسول اعظم نے اس وقت فرمایا میری مراد ہے الجہاد بالنفس، الجہاد بالنفس۔ کس کے نفس سے جنگ؟ کسی اور کے نفس سے یا اپنے نفس سے؟ اپنے نفس سے جنگ۔ معلوم ہوا سید الانبیاء کی فکر میں دوسرے دشمن کی تلواروں، تیروں، نیزوں، توپوں، بموں اور لشکروں کا مقابلہ کرنا یہ جہاد اصغر ہے اور اپنے نفس کی خواہشات کا مقابلہ کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ اور اسی وجہ سے علی فرماتے ہیں شجاعت میدان رزم میں دشمن کو گرانے سے عبارت نہیں، شجاعت اپنے نفس پر کنٹرول کرنے اور اس کے ساتھ میدان جنگ میں فتح پانے سے عبارت ہے۔ یہی وجہ ہے بھائی اپنے بچوں اور قافلے سمیت جا رہا ہو ترک وطن کرتے ہوئے، مکہ جیسی نگری کو چھوڑ رہا ہو، ذرا پوچھ حسین کے دل سے جب انہوں نے ذی الحجہ کی 8 یا 9 کو بیت اللہ کو
نگاہوں سے دیکھ کر روتے ہوئے بیت اللہ کو چھوڑا تھا اور کہا تھا اے بیت اللہ میرا دل تو تجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. جتنی محبت بیت اللہ سے حسین مولا کی تھی، کیا حسین کے چچا حضرت جناب جعفر طیار کا دل اس بیت اللہ سے محبت نہ رکھتا ہوگا؟ اور کیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا قلب خون کے آنسو نہ روتا ہوگا کہ جب بھائی پورے کاروان سمیت مکے کی نگری کو چھوڑ کر حبشہ کی نگری کی طرف جا رہا تھا؟ گویا یہ کہوں اللہ کے گھر کو چھوڑ کر، محمد مصطفیٰ کے وطن کو چھوڑ کر، جب خاندان بنی ہاشم کے بزرگ کی سربراہی میں مسلمان مظلوموں کا ایک قافلہ حبشہ کی طرف جا رہا تھا، تو کیا امیر المومنین کا دل خوش تھا؟ جب خوش نہ تھے تو تلوار کیوں نہیں نکلی؟ توجہ ہے؟ پس معلوم ہوا شیر خدا ہونے کا مطلب ہر جگہ تلوار چلانا نہیں، بلکہ شیر خدا ہونے کا مطلب جہاں حکم خدا و رسول ہو تلوار چلانے کا وہاں تلوار چلاتا نظر آئے، اور جہاں صبر کرنے کا حکم ہو اور تلوار نیام میں رکھنے کا حکم ہو وہاں نیام میں رکھتے ہوئے نظر آئے. اسی لیے سیرت طیبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب بنا پر شجاعت ہم 4 حصوں میں تقسیم دیکھتے ہیں. ایک حصہ اعلان نبوت سے لے کر شب ہجرت اور ہجرت رسول تک، اور دوسرا حصہ ہجرت رسول سے لے کر وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور تیسرا حصہ وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر علی کی اپنی بیعت ظاہری اور حکومت کے تخت پر پہنچنے تک، اور چوتھا حصہ اپنی حکومت کے آغاز سے لے کر اپنی شہادت تک. کچھ توجہ ہو گئی؟ 63 سال کی علی کی زندگی کو میں نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ پہلا حصہ علی کی ولادت کو بھی اگر آپ وہاں سے لے لیں اور لے آئے شب ہجرت تک تو تقریباً 22-23 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے. دوسرا حصہ وفات شب ہجرت سے لے کر وفات رسول تک 10 سال کچھ عرصہ یہ بنتا ہے، اور پھر وفات سید الانبیاء سے لے کر علی کی اپنی حکومت ظاہریہ تک 25 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے، اور پھر اپنی حکومت سے لے کر اپنی شہادت تک 4.5 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے. بتا شیر خدا نے زیادہ عرصہ تلوار چلاتے گزاری ہے یا تلوار نیام میں رکھ کے گزاری ہے؟ کچھ سیرت آپ کے سامنے آ رہی ہے، تو صورتحال آپ کے سامنے روشن ہو رہی ہے. 23 سال وہ اور 25 سال وہ، کتنے ہو گئے؟ 48 سال. 10 سال وہ اور 4.5-5 سال وہ، کتنے ہو گئے؟ 15 سال. 15 اور 48 63 سال. بتا شیر خدا نے زیادہ عرصہ تلوار سے کام لیا ہے یا زیادہ عرصہ صبر و حوصلے اور تلوار کو نیام میں رکھ کے دین بچانے سے کام لیا؟ اور میں پوچھتا ہوں، گالی کوئی تجھے دے، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں، اور گالی بھی تجھے کسی مذہبی امر کی وجہ سے دے، یعنی تو کوئی اپنا دینی کام کرے، خدمت مذہب کرے، شرافت کا کام انجام دے، اور کوئی شیطان اٹھے اور تجھے گالی نکالے. ایسا ہوتا ہے کبھی یا نہیں ہوتا ہے؟ میرا سوال ہے، گالی دینے والے کا جواب گالی سے دینا